سامعین محترم، اگر ہم غور کرتے ہیں تو ہر امت میں روزہ مقبول بھی رہا، اور روزہ جو ہے وہ اپنے ساتھ بے شمار رحمتوں، برکتوں، فضیلتوں اور عظمتوں کو لے کر ہر امت کے پاس آیا، اور ہر امت نے قرب الہی کا سبب سمجھتے ہوئے روزوں کو اختیار کیا۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے بھی اس بات کی تصدیق کرتے ہوئے ارشاد فرمایا، یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو۔ اگر ایمان کی تعریف صوفیاء کی زبان میں اگر میں کروں تو اس کا مطلب اور معنی یہ بنے گا کہ اے میرے عاشقوں، اے میرے محبوب کے دیوانوں، کتب علیکم الصیام، تم پر روزے فرض کیے گئے، کما کتب علی الذین من قبلکم۔ اس کو روزوں کی فرضیت کو اپنے لیے بوجھ یا پریشانی نہ سمجھنا، بلکہ تم سے پہلے بھی جو امتیں قومیں گزری ہیں ان پر بھی روزے فرض تھے۔ اور مقصد روزہ کیا ہے؟ لعلکم تتقون، تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ۔ روزے کی حقیقی معرفت کیا ہے؟ اللہ اکبر، روزہ پرہیزگاری کا نام ہے، روزہ رک جانے کا نام ہے۔ تو روزہ صرف یہ تقاضا نہیں کرتا کہ انسان کھانے پینے سے اپنے آپ کو روک لے، بلکہ انسان کے جتنے عظیم اعضاء ہیں ان تمام کا روزہ ہوتا ہے۔ روزے کی معرفت یہ تقاضا کرتی ہے کہ انسان کے ہاتھوں کا بھی روزہ ہونا چاہیے، انسان کی نگاہوں کا بھی روزہ ہونا چاہیے، انسان کی زبان کا بھی روزہ ہونا چاہیے، انسان کے منہ کا بھی روزہ ہونا چاہیے، انسان کے دل کا بھی روزہ ہونا چاہیے، انسان کے تصورات، خیالات کا بھی روزہ ہونا چاہیے۔ اللہ اکبر، انسان کے پاؤں کا بھی روزہ ہے۔ ہاں، جب انسان ان تمام روزے کی معرفت کو مد نظر رکھتے ہوئے اگر پرہیزگاری نہیں اختیار کرتا تو جس عذر سے اللہ کی نافرمانی اور اللہ کے رسول کی نافرمانی کرے گا تو اس کا روزہ ٹوٹ جائے گا۔ یعنی اس شخص نے پورا روزے کی برکت سے محروم رہا جس نے روزہ رکھ کے بھی مناسک روزہ کا خیال نہیں کیا۔ اللہ اکبر، اور جس نے پوری پابندی کے ساتھ، اہتمام کے ساتھ، اخلاص کے ساتھ، محبت کے ساتھ، عقیدت کے ساتھ روزہ رکھا تو روزے نے فضیلت کیا دی۔ اللہ اکبر، حلال، پاک، طاہر، طیب اور جائز چیزیں میسر آنے کے باوجود بھی انہیں کھاتا کیوں نہیں؟ کہتا ہے میرا روزہ ہے، میں نے آج صبح سحری کے وقت، صبح نور کے وقت اپنے رب سے عہد کیا تھا کہ اے مالک، میں نے تیری رضا کی خاطر سحری، تیری نعمتیں نوش کر لی ہیں، اب میں سورج غروب ہوتے تک اور افطاری کے وقت تک تیری رضا کے لیے اپنے آپ کو کھانے سے روک کے رکھوں گا۔ یہ تصور ہوتا ہے کہ بندے نے عہد کیا ہوتا ہے اور کہتا ہے میرا روزہ ہے، اور اس رب سے عہد کیا ہے جو رب ہر وقت مجھے دیکھ رہا ہے۔ سامعین محترم، اگر کوئی جھوٹ کی بات آتی ہے تو کہتا ہے میں نے جھوٹ نہیں بولنا، میرا روزہ ہے، وہ زبان کو روکتا ہے کیونکہ میں نے اپنے رب سے عہد کیا ہے۔ اللہ اکبر، کسی کے ساتھ دھوکہ کرنا، کسی کو اذیت پہنچانا، کسی برے مقصد کی طرف چل کے جانا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی کا کوئی بھی امور اور کوئی بھی موقع ایسا آتا ہے تو وہ انسان اپنے آپ کو روکتا ہے، اس لیے کہ وہ کہتا ہے میرا روزہ ہے۔ تو یہ روزے نے اسے پاکیزہ خیال دیا کہ وہ کہتا ہے کہ میں نے اپنے رب سے عہد کیا ہے۔ اللہ اکبر، اب میں نے گناہ نہیں کرنا، نیکی کرنی ہے۔ ایک تو بات یہ، دوسرا میں نے ایک اور بہت بڑا فلسفہ میری نظر کے سامنے آیا۔ روزہ وہ عظیم عبادت ہے کہ جب کوئی صاحب معرفت رب العالمین کے ساتھ اپنے رابطے کو جوڑتا ہے تو یکسوئی اس کیفیت میں یکسوئی حاصل کرنے کے لیے اسے تنہائی میں جانا پڑتا ہے، اور اس کو صوفیاء مراقبہ کہتے ہیں۔ جب وہ مراقبے کی حالت میں ہوتا ہے تو مراقبے کرنے کا مقصد کیا ہوتا ہے؟ رب تعالیٰ کے ساتھ جو ربط ہے تصورات کا، خیالات کا، وہ قائم ہو جائے، اس میں یکسوئی آ جائے۔ اللہ اکبر، اس میں استقامت آ جائے۔
تو صوفی اللہ تبارک و تعالی کی طرف جو دھیان ہے، توجہ ہے، توجہ اللہ کو استقامت اور قائم رکھنے کے لیے مراقبہ کرتا ہے، اور اس مراقبے سے ملتا کیا ہے کہ انسان کی توجہ اپنے رب کی طرف رہتی ہے۔ سامعین محترم، روزہ اس تصور کو، یہ حالت روزہ میں یہ تصور پختہ ہو جاتا ہے، ہر ایک کے لیے میسر آ جاتا ہے کہ روزے دار کا بھی تصور، خیال اپنے رب کی طرف رہتا ہے۔ کوئی بھی گناہ کا کام ہوتا ہے تو فٹ ذہن میں یہ خیال آتا ہے کہ میرا روزہ ہے، میں نے نہیں ایسا گناہ والا کوئی عمل نہیں کرنا، اور جب نیکی کا خیال آتا ہے تو فوراً کر گزرتا ہے، کیونکہ اس میں میرے رب کی رضا ہے، اس میں روحانیت ہے، اس میں کیف ہے، اس میں تسکین ہے۔ تو سامعین محترم، لعلکم تتقون، رب تعالیٰ بھی فرما رہا ہے روزہ اس لیے تمہیں فرض کیا گیا تاکہ تم نیک بن جاؤ، پرہیزگار بن جاؤ۔ تو سامعین محترم، روزہ وہ پرہیزگاری ہے جو بندے کا رابطہ اللہ سے جوڑ دیتا ہے۔ روزہ وہ کیف ہے جو ایک صوفی کو مراقبے میں ملتا ہے، روزے دار کو حالت روزہ میں وہ کیف مل رہا ہے۔ اور روزہ بدن کی بہترین زکوٰۃ ہے، اللہ اکبر، خواہشات کا بہترین حل ہے۔ اور روزہ وہ عظیم نعمت ہے جو انسان کے من سے میل کو دور کرتا ہے اور جسم کی زکوٰۃ نکلتی ہے۔ انسان بدنی طور پہ اپنے رب کی رضا کے لیے زکوٰۃ پیش کرتا ہے، نعمتوں سے، کھانے پینے کی خورد و نوش اشیاء سے، اور وہ امور، وہ اعمال جو گناہ کا ثواب ہے ان سے اپنے آپ کو روک کے انسان اللہ تبارک و تعالیٰ کے حضور روزے کی صورت میں جسم کی زکوٰۃ دے رہا ہے۔ اور روزہ وہ عظیم عبادت ہے کہ کیسا حسن ہے اسلام کا کہ روزہ مالی زکوٰۃ و خیرات اور صدقات کا بھی حصہ ہے۔ رمضان شریف میں کثرت سے زکوٰۃ دی جاتی ہے جو مال کی میل ہوتی ہے، مال کی کو پاکیزگی، طہارت عطا فرماتا ہے، اور زکوٰۃ وہ عظیم عمل ہے جو مال میں برکت عطا فرماتا ہے۔ تو سامعین محترم، اسی طرح روزہ اتنی دیر تک قبول نہیں ہوتا جتنی دیر تک صدقہ فطر نہیں کرتے۔ اور صدقہ کیا ہے؟ الصدقہ دافع البلا، صدقہ بلاؤں کو، مصیبتوں کو ٹال دیتا ہے۔ اور صدقہ فطر کیا ہے؟ جو انسان نے اپنے رب سے عہد کیا اور اس عہد کو اخلاص کے ساتھ نبھایا۔ اللہ اکبر، وہ روزہ اتنا عظیم عبادت جب درجہ قبولیت پہ پہنچتی ہے تو اس میں یہ بھی احکام روزہ اور مناسک روزہ میں شامل کر دیا گیا کہ صدقہ فطر بھی ادا کرنا ہے۔ ایک فرد کے 320 روپے جو صدقہ فطر اس سال مقرر ہے، سامعین محترم، وہ تیرے روزے کی قبولیت کی شرط ہے۔ اور صدقہ فطر سے ہوگا کیا؟ بھوک نے احساس دلایا کہ جو بھوکے ہیں ان کی کیا کیفیت ہوتی ہے۔ روزے سے انسان کے دل میں دوسرے انسان کی ہمدردی پیدا ہوتی ہے، اور روزے نے دوسرے انسان کی ہمدردی کا احساس دلایا، اور اس احساس کو پایہ تکمیل تک پہنچانے میں اللہ اکبر جو روزے کے شرائط میں شامل کیا گیا صدقہ فطر، کہ رمضان شریف کے بعد عید بھی آتی ہے، اور ان عید کی خوشیوں میں تنہا نہیں، برکت اس میں ہے کہ جو غریب ہیں، یتیم ہیں، بے سہارا لوگ ہیں، خاک نشین ہے، ان کو بھی ان خوشیوں میں ساتھ ملانا ہے۔ اللہ اکبر، اپنی ہمدردی کا اظہار کرنا ہے۔ وہ بھی مسلمان آپ کے بھائی ہیں، اور بھائی وہ ہوتا ہے جو اپنی خوشی نہیں بلکہ دوسروں کی خوشی کو مقدم جانے، دوسری کی خوشی کی چاہت رکھے، اور اپنی خوشیوں کو دوبالا کرنے کے لیے دوسروں کی کو خوش کر کے اپنے ساتھ اپنی خوشیوں میں ملائے۔ تو یہ صدقہ فطر جو مناسک روزہ اور شرائط روزہ میں ساتھ شامل کیا گیا۔ تو اللہ اکبر، اور اس کے لیے یہ انتظار نہیں کرنا کہ عید کی صبح جو ہے وہ صدقہ فطر دے کے عید پڑھنے چلے جائیں گے، بلکہ صوفیاء اور بزرگان دین اور حسن اسلام یہ ہے کہ رمضان کے شروع ہوتے ہی صدقہ فطر ادا کر دو، تاکہ وقت پر اگر آپ دیں گے تو وہ غریب، مسکین اور یتیم جو ہے وہ اس سے فائدہ اٹھائے گا، اپنے کپڑے لے گا، اپنی خورد و نوش کی چیزیں لے گا، اور اپنی خواہشات اور اپنی چاہت
جو دوسروں کی ہوتی ہیں ان کی بھی پوری ہو جائیں گی۔ تو کوشش کرنی چاہیے کہ رمضان کے ابتدا میں ہی صدقہ فطر ادا کیا جائے، اور اس صدقہ فطر کو ادا کر کے ہمدردی کا اظہار کیا جائے۔ جو روزے نے روحانی طور پہ ہمیں احساس دیا ہے اس کو تکمیل دی جائے۔ تو اللہ تعالیٰ کے حضور دعا ہے، رمضان شریف کی بہت برکات ہے، بہت معرفت ہے، اس کے ڈھیر سارے پہلو ہیں حکمت کے۔ اللہ اکبر، اللہ تعالیٰ ان تمام حکمتوں کی سمجھ بوجھ عطا فرمائے، اور اس تمام معرفت کا اللہ تبارک و تعالیٰ نور عطا فرمائے، اور رمضان شریف کی قدر و منزلت اور اہمیت کو اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ رب العالمین اس ماہ سیام ماہ نور میں اللہ تبارک و تعالیٰ اس نور کے روشنی سے سینوں کو منور فرمائے۔